جو جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنا سیاسی طرز عمل تبدیل نہیں کرتی، مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ پاکستان کو بہت سارے اکنامک چیلنجز ہیں، ضروری یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو لایا جائے، پاکستان میں ماحول ایسا پیدا کیا جائے۔ ایک طرف تو امن ہونا چاہیے، بدقسمتی سے پاکستان کے کچھ علاقوں میں دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اس کے خاتمے کی بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ پاکستان نے کچھ انیشیٹوز لیے ہوئے تھے، لیکن اس کا جتنا پوٹینشیل پاکستان کو یوٹیلائز کرنا تھا، شاید ہم اتنا پوٹینشیل یوٹیلائز کر نہیں سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں تنزیلہ مظہر، آپ کو ویلکم کہیں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی کوششیں کی جا رہی تھیں، وہ کوششیں کتنا رنگ لے کے آ رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف ظاہر ہے پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنا سیاسی طرز عمل تبدیل نہیں کرتی، مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ اگرچہ سسٹم آگے بڑھ رہا ہے، پارلیمان بھی ہے، ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک احتجاج کی سیاست کا وتیرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ بھی سیاست جاری ہے۔ ایک بار پھر اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے حکمت عملی بنائی جائے اور تمام شہروں میں احتجاج کیا جائے مجھے اور بشریٰ بی بی کو جیل سے نکالنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کتنا مفید ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2.5 سالوں سے جو پاکستان میں سیاست رہی ہے، اس سے ظاہر ہے جو سیاسی ایلیٹ ہے اس کا فوکس کہیں اور نظر آتا ہے۔ پاکستان کو بہت سارے اکنامک چیلنجز ہیں، جس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو لایا جائے، پاکستان میں ماحول ایسا پیدا کیا جائے۔ ایک طرف تو امن ہونا چاہیے، بدقسمتی سے پاکستان کے کچھ علاقوں میں دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اس کے خاتمے کی بھی کوششیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف آپ کو جو فریم ورکس ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان نے کچھ انیشیٹوز لیے ہوئے تھے، جیسے فری اکنامک زونز ہیں، لیکن اس کا جتنا پوٹینشیل پاکستان کو یوٹیلائز کرنا تھا، شاید ہم اتنا پوٹینشیل یوٹیلائز کر نہیں سکے۔ اب کچھ چیزوں کو سپیڈ اپ کیا گیا ہے، کچھ ادارے بھی بنائے گئے ہیں جن کو لیگل کور بھی دیا گیا ہے، جیسے SIFC کا ادارہ ہے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے جو کوششیں ہیں ان کے کچھ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو 2-3 بڑی جو سرمایہ کاری کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ ان کے حوالے سے بھی آج بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو UAE کا ایک وفد آیا تھا۔ ہم جن 3 ملکوں کی طرف بہت زیادہ توجہ سے دیکھتے ہیں چین کے علاوہ، اس میں قطر ہے، UAE ہے اور سعودی عرب ہے۔ تو اب جناب پاکستان میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں جو اسپیشل اکنامک زونز جن کی میں بات کر رہی ہوں، جو پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں، ان میں سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، اور اس میں جو آئے تھے ادارے، اس میں انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی UAE تھی، اور ایلیریا گروپ جو ہے اس کا 8 رکنی وفد تھا، وہ اسلام آباد آئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے سرمایہ کاری بورڈ کے ساتھ ملاقات کی ہے، وزیر اعظم کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس میں وہ متعدد جو منصوبے ہیں اس میں سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ جو ملاقات تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اس میں جو فری زونز ہیں اکنامک، ان کے جو CEO ہیں مارٹن گریگز پیٹرسن، اور جو ایلیریا کے مینیجنگ پارٹنر ہیں مانا علی محمد حماد الشمسی، وہ بھی آئیں جی، اور جو نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، نجکاری کے وزیر عبدالعلیم خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور کافی جو دیگر وزراء تھے وہ بھی اس جو ملاقات تھی اور جس میں مفاہمتی یادداشت پر بات ہوئی ہے اس میں موجود تھے۔ اب پاکستان جو ہے وہ یہ تو اکثر کہتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، ان مواقع کو آپ نے کیسے ایسے مٹیریلائز کرنا ہے، ایسے حقیقت دینی ہے کہ باقی پاکستان کو فائدہ ہو۔ سرمایہ کاری سے ایک تو ظاہر ہے آپ کے ہاں جو بزنس ہے اس کی گروتھ بڑھتی ہے، پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان میں بزنسز زیادہ ہوں، پاکستان کو ایک پیداواری معیشت بننا ہے، کیونکہ پاکستان ایک کنزیومر مارکیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان اپنی پیداواری صلاحیت کو جب تک بڑھائے گا نہیں، پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہوگا وہ پاکستان میں نئی جابز کی کریشن ہے۔ پاکستان میں ہم ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹس یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو کے مارکیٹ میں ڈالتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں جابز اتنی ہیں نہیں، اور ریاست جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور بائی دا وے دنیا میں یہ ایک مانا ہوا اصول ہے کہ ریاست کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ جابز جو ہے وہ پیدا کرے۔ اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کریں، جو میں کہتی کہ جو ہانگ کانگ کی ایک کمپنی ہے، اس نے $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، اور یہ تقریباً 2 مارچ کی ایک خبر تھی، جس میں
اگلے 25 سالوں میں ہم 4 ارب ڈالر کی جو آمدنی ہے اس کی توقع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اگر عالمی بینک کی بات کریں تو وزیر اعظم نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ عالمی بینک بھی پاکستان میں 24 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ایک جو معاملات ہیں وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہانگ کانگ کی کمپنی ہو، سعودی عرب کی جو ارامکو اور باقی جو کمپنیز ہیں آئل ریفائنری وہ شروع کرے، تو یہ جتنی بھی سرمایہ کاری آ رہی ہے اگر اس کو آپ لارجر پکچر میں دیکھیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف چل پڑے گی اگر یہ منصوبے سارے کے سارے میٹریلائز ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اپنی طرف کے جو معاہدے ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ پاکستان میں بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ون ونڈو آپریشنز کی طرف جانا چاہیے، ہمیں ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ جو باہر سے سرمایہ کار آتے ہیں وہ در در خوار نہ ہو رہے ہوں۔ کئی ایسے آپ کے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی تھیں لیکن ہم کبھی پرمٹ، کبھی لائسنس، کبھی کیا کے چکر میں، اور پھر بیچ میں اللہ کے فضل سے جو آپ کی کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ بھی آ جاتی تھیں کہ آپ کسی نہ کسی بہانے سے ان سے کک بیکس اور کمیشنز جو ہیں وہ مانگنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے یہاں سے۔ تو پاکستان کو جب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں کے اوپر بھی ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا کہ آپ جو ہیں وہ کرپشن کو بھی روکیں گے، کرپٹ پریکٹسز کو بھی روکیں گے، اور میرا خیال ہے کہ SAFC کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ عسکری قیادت بھی موجود ہے، سیاسی قیادت بھی موجود ہے۔ ماضی میں ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا تھا، جو وزیر اعظم ہیں جب وہ حکومتوں سے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فوج ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی تھی، اور فوج کہتی ہے کہ سیاستدان نالائق ہیں۔ تو اب اکٹھے مل کے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کا جو ایک کہنا چاہیے کہ جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو یادداشتوں پہ دستخط ہو رہے ہیں یہ ایکچولائز ہوں، پاکستان جو ہے وہ واقعی فلرش کرے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے پاکستان کے اندر جابس کی کریشن ہو، اور جو پاکستان میں ہم ایک معاشی طور پر ڈیریل ہوا ہوا تھا پورا کا پورا سسٹم، وہ واپس اپنی ڈگر پر آ جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔